الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار سامعین محتشم، ہمارے آج کے
جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے تجھے مال کی طلبی نے ہلاک کر دیا. تجھے مال کی طلبی نے ہلاک کر دیا از قرآن. اللہ کریم نے 30ویں پارے میں سورہ التکاثر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. کتنا غافل رکھا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبر کا منہ دیکھا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبر کا. تم نے اس وقت تک اپنے آپ کو مال جمع کرنے کی اور مال کی زیادہ طلبی میں مشغول رکھا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے کن چیزوں کو دیکھ لیا؟ قبر کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے. کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے. ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو فرمایا پھر مال کی زیادہ محبت نہ رکھتے. اگر یقین کے درجے میں اللہ کی ذات کو پہچان لیا ہوتا، اگر یقین کی دنیا میں قبر و آخرت کے سوالات تمہارے سامنے ہوتے، قبر کا عذاب تمہارے سامنے ہوتا، یقین کے درجے میں، ماننے کو تو سب مانتے ہیں، یقین کے درجے میں، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر تجھے مال کی طلبی ہلاک نہ کرتی. پھر تجھے مال کی طلبی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، پھر بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. پھر بے شک ضرور جہنم کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور جہنم کو یقینی دیکھنا دیکھو گے. تاکید در تاکید ہے، جہنم کو ضرور ضرور یقین کے درجے میں دیکھو گے. پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن. کس دن کی بات ہوگی یہ؟ کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی بولیں. پھر بے شک ضرور ثم لتسألن یومئذ، بے شک ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. نعمتوں کے، یہی آیات مقدسہ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع ہے. سب سے پہلی آیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جس میں فرمایا کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. الہاکم التکاثر. علامہ خازن نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے، تفسیر خازن جلد نمبر 4، اسی آیت کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت، بڑے بڑے مکانات پہ تفاخر، گاڑیوں پہ فخر، بڑے بینک بیلنس اور پلاٹس پہ ایک دوسرے پر فخر کرتے کرتے تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، تم غافل ہو گئے. یہ آپ نے اس کا نقشہ کھینچا.
فرمایا کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ کیونکہ اتنا مال جس سے انسان کی زندگی گزرے، ضروریات زندگی پوری ہوں، یہ تو انسان پہ طلب کرنا لازم ہے، اس پہ کلام نہیں ہے۔ حلال روزی جس سے انسان کا معاشی اعتبار سے اپنے گھر والوں کے، اہل و عیال کے اخراجات، جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوں، اس پہ کلام نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس حالت پہ ہو جب رسول اللہ کی شریعت کے عین مطابق حلال طریقے سے روزی کمائی جا رہی ہو۔ اور اگر اپنے پیٹ پالنے کے لیے حرام کے طریقے سے کمایا تو پھر اس بندے کے لیے بھی یہی حکم ہے، بھلے پیٹ پالنے کے لیے حرام طریقے سے روزی کماتا ہے، وہ بھی ان آیات بینات کا مصداق ہے۔ حلال طریقے سے جتنا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو جو ضروریات زندگی ہیں وہ حلال طریقے سے مال کما رہا ہے، اس پہ کلام نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں، بلکہ کلام ان لوگوں کے ساتھ، نمبر ایک جو حرام کے ذریعے مال اکٹھا کرتے ہیں، نمبر دو جو مال کماتے تو حلال کے ذریعے لیکن اس مال کی زیادہ طلبی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ اسی مال کی طلب میں وہ اللہ کی یاد اور اطاعت سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگوں کو ادھر خطاب ہے بقول علامہ خازن کی تفسیر کے۔ اب غور کریں، پہلی آیت میں ان کو خطاب ہے جو حرام طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں، پہلی آیت میں ان کو خطاب ہے جو مال کی زیادہ طلبی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بہت ساروں سے آپ نے سنا ہوگا، جب آپ نماز کا کہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے بچوں کے لیے روزی نہیں کمانی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پہ تمہارا ایمان نہیں ہے؟ بچوں کے روزی کمانے کے فتوے دینے والوں، تمہارا قرآن کی اس آیت پہ ایمان نہیں ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کریم اتنی ہی عبادت کا انسان اور مسلم کو مکلف بناتا ہے جتنی عبادت کرنے کی انسان میں رب نے طاقت رکھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کیا قرآن کے اس حکم پہ تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ جو جملے بولتے ہو، کیا بچوں کے لیے روزی نہیں کمانی؟ کس اسلام نے تمہیں کہا ہے روزی نہ کماؤ؟ جو کام کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ اپنے بچوں کے پیٹ نہیں پال رہے؟ کیا وہ روزی نہیں کما رہے؟ یہ صرف شیطانی ہیلا اور بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں سمجھایا جا رہا ہے، یاد رکھو اگر مال کی محبت میں آ کے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور دین اسلام سے غفلت کے شکار ہو گئے، سمجھ لو تو پھر تمہاری قبر و آخرت برباد ہو گئی ہے۔ تمہاری قبر و آخرت کیا ہو گئی ہے؟ برباد ہو گئی۔ اگر مال کی طلبی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی تمہیں کرنی پڑتی ہے، ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ بھی ناراض اور اللہ کا رسول بھی ناراض، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر دیکھ لو یہ چند سانسیں ہیں، گزر جائیں گی مشکل میں یا آسانی میں، لیکن قبر و آخرت اگر مشکل ہو گئی تو وہ گزرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بڑی طویل زندگی ہے، وہ زندگی بڑی، اور وہاں پھر کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہاں کے جو عذاب ہیں ان کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجرم قبر میں پہنچتا ہے، فرشتے لوہے کے گرز لے کے اس کو مارتے ہیں، فرمایا اس کی چیخ پورے جہانوں تک جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کریم انسان اور جن کو سننے نہیں دیتا، غور سے سننا حدیث کا اگلا جملہ، فرمایا پورے ورلڈ تک اس مجرم کو جب اس کی قبر میں لوہا کے گرز مارتے ہیں فرشتے، اس کی چیخ کی آواز پورے ورلڈ تک پہنچتی ہے، لیکن اللہ کریم انسان اور جن کو سننے، فرمایا اگر سننے دے، فرمایا انسان اور جن ہلاک ہو جائے۔ جس کی بھیانک آواز سن کے بندہ ہلاک ہو جائے، اگر آج اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف چلتے رہے، غور کرو پھر قبر کے اندر اپنے ساتھ کیا حشر ہوگا۔
جن کو سزا دی جا رہی ہے، اگر ان کی آواز سن لے بندہ تو ہلاک ہو جائے، تو جن کے ساتھ ہی یہ کام ہو رہا ہے کتنی مشکل میں ہوں گے وہ۔ تو مال کی زیادہ طلبی جس نے تمہیں اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور کر دیا، فرمایا یہ تمہارے حق میں اچھی نہیں گی، یہ تمہارے حق میں، اس کام کو چھوڑنے کے لیے تمہیں کتنا بڑا نقصان کرنا پڑے وہ ظاہری طور پہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے اور وہ اب دیکھتا ہے اگر میں نے اس طریقے سے روزی کمانا چھوڑ دی تو ہم تو اتنا کماتے ہیں، پھر تو اتنا رہ جائیں گے، یہ جو درمیان میں کمی